علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، جار اللہ اللہ کا پڑوسی، اللہ کا پڑوسی۔ بھئی اللہ کی، میں اپنے گھر میں رہ رہا، میرا گھر بھی اللہ کا ہے، آپ اپنی کوٹھی میں رہ رہا، آپ کا کوٹھی بھی اللہ کا ہے، کوئی کہیں بھی رہ رہا ہے وہ اللہ کے جوار میں رہ رہا ہے، لیکن خبردار یہ ساری زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کے ہیں، آپ جہاں بھی رہیں اللہ کی نگاہ آپ پر ہے، اللہ کی خصوصی عنایتیں ہیں، لیکن جو مسجد میں خاص اللہ کے گھر میں آ کر کے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے، اصل اللہ کا پڑوسی یہی ہے۔ اصل اللہ کا پڑوسی وہی ہے جو معتکف ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مکمل مسجد کے حوالے کر دیا، انہوں نے کہا نحن جیران اللہ ہے، ہم تو اللہ کے پڑوسی ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو خصوصی پڑوسی ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنا حکم دیا، مجھے ڈر لگا کہ جیسے کہ بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی اور والدین کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں شریک ہوتے ہیں، جائیداد میں، ترکہ میں، تو پڑوسی کے اتنے حقوق مجھے میرے جبریل نے مجھے بتایا، میرے رب نے بتایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ پڑوسی کو کہیں ترکہ میں شریک تو قرار نہیں دیا جا رہا، اتنے حقوق بیان کیے۔ اور بھائی اس میں خصوصی پڑوسی اللہ کا وہی ہوگا جو اعتکاف میں بیٹھے گا، خصوصی پڑوسی اللہ کا وہی ہے جو اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ نسبت اللہ پاک نے دی ہے، یہ بھلائی اور یہ مقام یہ میرے رب نے دیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھی غریب کوشش کر کے، اس کی گنجائش نہیں ہے اتنی، لیکن ڈیفنس میں مکان لے رہا ہے، ڈیفنس میں۔ ارے بھائی تو اتنا آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی نہیں ہے، افسر بھی نہیں ہے، تو افسر بھی نہیں ہے، بڑا آدمی نہیں ہے، ڈیفنس میں مکان لے کر کے کیا کرو گے؟ قرضہ کر کے اپنے آپ کو خواہ پریشانیوں میں ڈال دیتے ہو۔ ارے مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے، ڈیفنس میں آدمی جب چلا جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کا پڑوسی بن جاتا ہے، ان سے الیک سلیک ہو جاتا ہے، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، ان سے تعارف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا کوئی کام اٹک جاتا ہے تو اپنا کام آسانی سے ان سے نکال سکتا ہے۔ کیا سوچ ہے! یہ خود میرے اپنے دوست بھی ہے، میں نے ان سے کہا کہ اس ڈیفنس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے جس ڈیفنس کے لیے آپ مر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے کہ پاکستان کے جتنے رشوت خور بغیرت وہ سارے اسی میں رہتے ہیں نا، زیادہ تر۔ تو وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ جتنے ملک کو لوٹنے والے ہیں، جتنے وہ سارے کے سارے ایسی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ایسی سوسائٹی میں جب ہم رہیں گے تو ان سے الیک سلیک ہوگا، تعارف ہوگا، اور جب بھی ہمارا کوئی چھوٹا کام یا بڑا کام اٹک جائے گا جو ہماری وسعت سے باہر ہوگا، ہم کر نہیں سکیں گے، تو ان کے ذریعے سے کرائیں گے، الیک سلیک ہو گیا۔ اس لیے کہ ڈیفنس کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنے کیا کر لیتے ہیں؟ وہ لحاظ کر لیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے، سب لحاظ کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ لوسی قسم کا آدمی لوسیوں کا جا کر کے پڑوس بن کر کے، اس بنیاد پر کہ میرا الیک سلیک ہوگا، میرا تعارف ہوگا، میرے سارے مسائل یہاں سے حل ہو جائیں گے، تو جب یہ اپنے ہمسایہ کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے الیک سلیک والوں کا، معتکف اللہ کا خصوصی پڑوسی ہے، معتکف اللہ کا خصوصی پڑوسی ہے۔ اور میرے رب نے اس کے لیے اتنے پیکج زیادہ اعلان کیے کہ آپ حیران ہوں گے۔ معتکف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، باہر وہ جنازے میں نہیں جا سکتا، جنازے میں شریک ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ فرماتے بیٹھے بیٹھے آپ مسجد میں میرے پڑوسی ہیں، آپ کو وہ ثواب یہاں ملے گا۔ آپ باہر کسی کے بوجھ اٹھا کر کے کندھے پر رکھ کر کے اس کو اس کے گھر پہ پہنچا دیتے ہو، کوئی بوڑھا ہے اور بوڑھی، آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ معتکف یہ نہیں کر سکتا، معتکف کو یہ ثواب یہاں پر ملے گا۔ آپ باہر میں کسی نابینا کے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو گھر پہ پہنچا دیتے ہیں، معتکف یہ نہیں کر سکتا، وہ مسجد سے باہر نکل بھی نہیں سکتا، لیکن معتکف کو یہ ثواب یہاں پر ملے گا۔ جتنے بھی باہر کی نیکیاں جو غیر معتکف کر سکتا ہے،
جتنے باہر کی نیکیاں غیر معتکف جو اعتکاف میں نہیں ہے، باہر جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ ساری نیکیاں معتکف اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا، ان سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جیسے کہ باقی نیکیوں کرنے والا باہر کا آدمی ہوتا، اس کو جتنا بھی ثواب ملتے ہیں وہ سارے کے سارے معتکف کو ملیں گے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ آج تو 16 ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل کا دن جب گزر جائے اور منگل کے عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں آئیں، اعتکاف مسنون، گھر میں آ کر کے اللہ کے گھر میں سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد اگر 2 منٹ بھی بعد میں آپ داخل ہو گئے، اعتکاف مسنون کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے 20 کی رات، 20 کا دن گزر جائے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ کر کے اپنا ڈیرا ڈال دیں۔ یہاں ہمارے ہاں بھی گنجائش ہے، ہمارے ہاں بھی سہولت ہے، آپ آئیں گے یہاں پر، گھر سے آپ کے لیے کھانا لائیں گے نہیں لائیں گے تو مدرسے کی دال سبزی ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ کا مجھ پر بھی احسان ہوگا کہ میں نالائق آدمی، میں تو گھومتا پھرتا ہوں، کسی کا جلسہ ہے، کسی کا کیا ہے، اسی طریقے اور ہم تو گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو پورے اہل محلے پر بھی آپ کا یہ ہے کہ احسان ہوگا، اور پوری امت محمدیہ پر بھی آپ کا احسان ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت ہم کریں گے، جو دال ہے نا، دال سبزی، وہ آپ کو مل جائے گی، ساتھی اہتمام کر لیں۔ ان آخری دنوں میں اعتکاف مسنون میں یہی ہے کہ 20 کا دن، اس میں عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اپنا معمولی سا ہلکا پھلکا سا کوئی بستر لے کر کے یہاں آ جائیں، اور اسلامی کتابیں بھی لے کر کے آ جائیں، اور وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اور جب نوافل اور تلاوت سے اس سے یہ ہے کہ اگر آپ ذائقہ بدلنا ہے آپ کو تو پھر کتابیں پڑھو، اسلامی کتابیں، اردو کی کتابیں، عربی کوئی پڑھ سکتا ہے، جو بھی اس قسم کے بزرگوں کی کتابیں جو اسلامی معلومات وہ آپ پڑھ لیں، مسائل کا مذاکرہ بھی آپ کریں۔ یہ 10 دن کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو اگر آپ جاگتے رہیں گے اور دن کو اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ 4-5 گھنٹے سو جائے۔ نوجوانوں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، باقی دل ناخواہد را بہانہ بسیار، آدمی کا جی نہ چاہے تو آدمی بہت کچھ کرتا ہے، مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ جامع فاروقیہ میں اور کئی جگہوں میں دیکھا گیا کہ بعض ایسے اللہ کے بندے کلین شیو ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ داڑھی منڈے کو اور کلین شیو کو اللہ وہ نعمت دے رہا ہے جو مولوی صاحب کو نہیں دے رہا، تو مولوی اپنے سر پہ پیٹے اپنے آپ کو، کیا کرے؟ کلین شیو نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں پورے رمضان میں دیکھنے میں آئے، پورے رمضان میں وہ سوتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک دو سے معلوم کیا، میں نے کہا آپ جن ہیں یا انسان ہیں؟ بھائی آپ سوتے نہیں پورے رمضان میں، آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ کہنے لگے مولانا دن کو 4-5 گھنٹے سو جاتے ہیں، دن کو 3-4 گھنٹے سو جائیں تب بھی کافی ہے، اور کہنے لگے مولانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پورے سال میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں، یہ توقع اور یہ امید لے کر کے آتے ہیں کہ پروردگار ہمارے پورے سال کی روح سیاہیوں کو اس کو انہی دنوں میں بخش دے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نوجوان لڑکے، کلین شیو لڑکے، ماشاءاللہ مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ ہمارے محلے والے، سستی تو میری ہے اور ہمارے اساتذہ کی سستی ہے کہ ہمارا اپنے محلے سے تعلق نہیں ہے۔ میری مصروفیات اتنا زیادہ ہیں، اب نیا چونکہ مدرسہ بن گیا ہے، ہم محلے والوں کے سامنے شرمندہ ہے، محلے والوں کے منہ نہیں دکھا سکتے، محلے والوں کی ہم نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں، نہ محلے والوں کی دکھ میں شریک ہے، کما کو نہ درد میں شریک ہے، نہ پریشانی میں شریک ہے۔ محلے والوں کے سامنے میں شرم کے مارے میں ان کو منہ نہیں دکھا سکتا، محلے والوں کا ہم پر حق ہے۔ لیکن یہ افسوس بھی ہے کہ محلے والے میرے نمازوں میں زیادہ دلچسپی لیتے نہیں، وہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے محلے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ رمضان سے پہلے جا کر کے کسی ولی اللہ، کسی اللہ کے ولی کے قبر پہ گئے، روزے سارے معاف کرائیں، وہاں فقیر کو اور مجاور کو اس نے
500 روپے 1000 روپے دے دیا، سارے روزے معاف ہو گئے۔ میرے محلے میں ایسے لوگ بھی ہیں، یہ میری کمزوری ہے، ہم شرمندہ ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھا نہ سکیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ عید قربانی کے موقع پر جب مزار پہ گئے، بس وہاں سے انہوں نے تھوڑا سا پیسے فقیر کو دے دے، قربانی معاف ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے، وہ پیسے لیتے، مولوی پیسہ لیتا ہے، اور مولوی پیسے لے کر کے جیسے کہ صدقۃ الفطر کی رقم 110 روپے ہے، تو وہ صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر یا اس سے پہلے ایک آدمی کی 10 سال کی نمازیں رہ گئی ہے، ایک آدمی نے 20 سال نماز نہیں پڑھی ہے، اب وہ توبہ کر رہا ہے یا پوری زندگی پڑھنا چاہتا نہیں ہے، پوری زندگی پڑھنا چاہتا نہیں ہے، تو وہ 1,00,000 2 لاکھ روپے جمع کر کے مولوی صاحب کو دے دے، مولوی صاحب کہتے ہیں میں آپ کی طرف سے نماز پڑھ۔ یہ ہمارے ایک ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور ایران میں، زیادہ تر ایران میں ہے۔ میں باقاعدہ میں اس مولوی کے پاس خود گیا ہوں، اس کی جگہ پر میں گیا، میری دعوت بھی ہوئی ہے، اس کی جگہ پر میری دعوت بھی، محمود مراشی، وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا کہ بھائی آپ کی نمازیں میں پڑھوں گا۔ بھائی تو کتنوں کی نماز پڑھے گا؟ اس سے 10 لاکھ لیا، اس سے 5 لیا، اس سے 10 لاکھ، ظالم کے بچے، تو کتنے لوگوں کے اگر 10 ہوں 20 ہوں اور جنہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے، 10 لاکھ داخل کر دو، 20 لاکھ داخل کر دو، تو وہ پیسے لیتے تھے۔ پاکستان میں بھی اس قسم کے مولوی بہت ہیں، آپ اگر نماز نہ پڑھیں اور پیسہ آپ ان کو دے دیں، وہ آپ کی نمازیں معاف کرا دیں گے، وہ آپ کے ساتھ پھر وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ خلق خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی پیسے دے دو۔ یاد رکھ لینا جب تو صحیح تندرست ہے، آپ نے 50 سال پہلے نماز نہیں پڑھی ہے، اب تبلیغ والوں کے ہاتھ پہ آپ نے توبہ کر لیا اور آپ کو اللہ سمجھ میں آ گیا، آپ کو محمد سمجھ میں آ گیا، آپ کو نماز سمجھ میں آ گئی، آپ کو قبر سمجھ میں آ گئی، آپ کو آخرت سمجھ میں آ گئی، اب اللہ کا خوف آپ کو لائق ہو گیا، آئندہ کے لیے اللہ آپ کو بزرگ بنا رہا ہے، آئندہ کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن 50-60 سال آپ نے نہیں پڑھی ہے۔ یاد رکھ لے، مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ان کو معاف کرائے، تو خود ایک ایک کر کے پڑھے گا، قضا کرے گا، مولوی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ 50 سال کی نمازیں، 10 سال کی نمازیں اگر سنتیں نہ پڑھ سکے، لیکن وتر اور فرائض کی قضا کرنی ہوگی، چاہے تو اپنی ناک رگڑ رگڑ کر لے، مولوی نہیں، میرا نبی قربان جاؤں، میرے ماں باپ اس کے جوتیوں پہ قربان جائیں، ابو بکر عمر بھی آ جائیں اور وہ کہہ دے کہ آپ کی نمازوں کو ہم معاف کریں گے، نہیں ہوگا، میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی۔ باقی تو کسی مولوی کو پیسے دیتا ہے، تو سوچتا نہیں ہے کہ جس بزرگ کے قبر پہ تو جا رہا اور تو اپنی نمازیں معاف کرا رہا ہے، اس بزرگ نے تو اپنی نمازیں کسی بڑے بزرگ سے معاف نہیں کرائی، وہ زندگی بھر پڑھتا رہا۔ تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس بزرگ سے جا کر کے تو اپنی نمازیں معاف کرا رہا ہے، اس سے تو نماز معاف نہیں ہے، اس بزرگ سے بڑا بزرگ دنیا میں اور موجود ہے، اس بزرگ نے اپنی نمازیں ان سے معاف نہیں کرائی۔ بزرگ، سب سے بڑا بزرگ وہ ہوگا جو نمازوں کا اہتمام کرے گا، سب سے بڑا بزرگ وہ ہوگا جو روزوں کا اہتمام کرے گا، سب سے بڑا بزرگ وہ ہوگا جس کے حج زیادہ ہوں، سب سے بڑا بزرگ وہ ہوگا جس کی زکوٰۃ زیادہ ہوں، سب سے بڑا بزرگ وہ ہوگا کہ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا۔ یہ کون سی بزرگی ہوگی؟ ایسا تو کائنات کے اندر کوئی بھی بے نماز بزرگ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی نمازیں کسی بزرگ سے معاف کرائی ہیں۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، کمزوری ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بات جا کر کے ان کے دروازے پر، ان کے گھروں پہ جا کر کے ہم ان کو سمجھا نہ سکیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں، پکا ارادہ کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے کہ میری کمزوریاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں، اور نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمت کر لے ساتھی، یہ ہمت کر لے، آخری دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں، بستر اپنے اٹھا کر کے یہاں کر مسجد میں آپ بیٹھ جائیں، کسی بھی مسجد میں جس میں نماز جماعت ہو رہی ہو، کسی بھی مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہو، وہاں جا کر کے آپ کو خاموش نہیں رہنا، مسجد جا کر کے ذکر و اذکار، تلاوت اور مسائل شریعہ کا تکرار، دینی گفتگو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں کہ 20 کی تاریخ کو
عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور اس میں روزہ بھی ضروری ہے۔ ہاں، رمضان میں پورا دن آپ نے روزہ رکھا، رمضان میں پورا دن آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر کے مغرب کو افطار کیا، مغرب کو افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد رات کو آدمی اپنی جنسی خواہش اپنی اہلیت سے، اپنے گھر والوں سے پوری کر سکتا ہے، لیکن معتکف کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھے گا، وہ اگر اس کو کھانا لانے کے لیے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، وہ خود جائے گا اپنے گھر سے کھانا اٹھا کر کے لائے گا، کھانا جب تیار ہو جا کے اٹھا کر کے لائے مسجد میں کھائے، یا وہیں پر جلدی جلدی میں کھا کر کے فوراً واپس آ جائے۔ معتکف کو ان 10 دنوں میں بیوی کے قریب ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب خصوصی تعلق ہے، جب اللہ کا خصوصی پڑوسی ہے، عام روزے دار کو اس کی اجازت ہے۔ عام روزے دار دن کو نہیں کھا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مغرب کے بعد افطار کر رہا ہے، رات کو وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، رات کو وہ اپنی خواہش۔ معتکف کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ معتکف چاہے اس کا کھانا مسجد میں کوئی لا کر کے دے رہا ہے یا خود جاتا ہے گھر سے لے کر کے آتا ہے، معتکف کو اس کی اجازت ہے۔ اور اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گے میرے بھائی جان، اعتکاف میں بیٹھیں گے، مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، کسی شدید انسانی ضرورت کے تحت، جیسے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے، اس کے لیے آدمی جا رہا ہے، اور مغرب کی نماز ہو گئی، افطار کر لیا تو یہاں سگریٹ پینے کی تو مسجد میں اجازت بھی نہیں ہے۔ نسوار والے خیال کر لے مسجد کے تقدس کا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز ہو گئی اور پوری رات ہے، معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے باتھ روم جا رہا ہے تو راستے پہ یا وہاں باتھ روم میں بیٹھ کر کے سگریٹ پیے، وہاں باتھ روم میں بیٹھ کر کے وہاں سگریٹ پیے۔ آپ سگریٹ کی مقام اور قیمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے معتکف کو۔ ہاں، علماء کہتے ہیں صرف باتھ روم میں جا کر کے وہاں نسوار منہ میں ڈالے۔ کیا اس نسوار کا کیا کہنا، اور اس اللہ کا بھلا کرے کیا ہے اس سگریٹ کا کیا کہنا، کتنی قیمتی چیز ہے کہ باتھ روم میں جا کر کے سگریٹ پی لے، راستے میں جاتے ہوئے پی لے۔ اندازہ کرو کہ سگریٹ کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ پاک اس کی اجازت اپنے خاص بندے کو، جو رب کا پڑوسی ہے، معتکف اعتکاف والا، اس کو میرا اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے سگریٹ پینے کی، کہ یہ ایسی منحوس چیز ہے، اس کی اجازت میں مسجد میں نہیں دے سکتا، مسجد میں آپ کو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہاں باتھ روم میں جا کر کے۔ اس لیے علماء نے ہیلہ نکالا کہ بھئی اگر ایک آدمی مجبور ہے تو وہاں پر جا کر کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف مسنون، یہ 10 دن کے اعتکاف کا ہم، اور ویسے لگتا ہے یہ کہ 10 دن پورے نہیں ہوں گے، 9 دن ہوں گے، لیکن آپ لوگ ہمت تو کر لو، ساتھی ہمت کر لیں۔ یہ نالائق آپ کو مولوی نہیں بتا سکتا کہ آپ کی قدر، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت اللہ کے ہاں کتنی ہوگی، یہ ملا آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ صرف آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کتنے اس کی طرف متوجہ ہیں، یہ اس کو پتا ہوگا۔ معتکفین بھی سارے برابر نہیں ہیں، کچھ تو بیٹھ کر کے گپ شپ لگاتے ہیں، ثواب سے تو خالی نہیں ان کو ثواب ملے گا، لیکن بعض تو وہ ہے کہ 10 دن میں مکمل اپنے آپ کو اللہ کے وقف کر لیتے ہیں۔ وہ معتکفین بھی برابر نہیں ہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھتا ہے، لیکن اعتکاف میں بھی بیٹھ کر کے ظالم یہاں بھی غیبتیں کرتے۔ اس لیے 10 دن کے اعتکاف مسنون کا اہتمام کریں، اور اگر 10 دن کے اعتکاف مسنون کا اہتمام نہیں کر سکتے تو نفلی اعتکاف ساتھی یہ کر لیں۔ ارے بھائی 2 دن کے لیے آگے بیٹھ گئے، 3 دن کے لیے آ کر کے بیٹھ گئے، 6 دن کے لیے آ کر کے بیٹھ گئے، پورے 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، اور اگر یہ کہ یہ نہیں کر سکتے، دن کو نہیں آ سکتے، تو راتوں کو آ کر کے رات میں 4 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے مسجد کے گیٹ سے قدم رکھتے ہی یہ نیت کرے کہ پروردگار منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ لوگ تو 10 دن مکمل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، لیکن میں نالائق 3-4 گھنٹے اپنی مصروفیات سے نکال کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں نالائق 3-4 گھنٹے نکال کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جو اپنی نالائقی کا احساس ہوگا نا، اور اب یہ جو شرمندگی لائق ہوگی، اس شرمندگی کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ یہ جو مجھے جب شرم لائق ہو رہی ہے
شرمندگی لائق ہو رہی ہے کہ بھئی میں 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا، نفلی اعتکاف 4 گھنٹے کے لیے میں آ رہا ہوں، 5 گھنٹے میں، اے اللہ میں تیرے پڑوس میں آیا ہوں 5 منٹ، 5 گھنٹے کے لیے آیا ہوں. تو یہ جو اس پر جو شرمندگی لائق ہوں، اس پر جو احساس لائق ہوں، یہ شرمندگی، یہ احساس، یہ ندامت، یہ بھی رنگ لاتی ہے اللہ کے ہاں، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. اور خواتین وہ مسجدوں میں اعتکاف نہ کریں. جو ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو آپ بتا دیں کہ وہ اپنے جس کمرے میں وہ نماز پڑھتی ہیں عام طور پر، کمرے کا ایک خاص حصہ وہ اپنے لیے مقرر کر لے. اب یہ ہے کہ وہ 10 فٹ ہے، 20 فٹ اس اپنے لیے مقرر کر لے کہ یہ میرا اعتکاف گاہ ہے. جیسے یہ مسجد کی صفیں اس طرح لگی ہوئی، لکیر لگی ہوئی، اس طرح ایک خاص حصہ اپنے لیے مقرر کریں. اس حصے کے اندر ذکر و اذکار، سونا بیٹھنا، ان کا سب کچھ اسی میں. اور اس حصے میں رہتے ہوئے یہاں سے وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہو اور اپنی بیٹیوں کو وہ حکم دے سکتی ہے کہ سالن اس طرح بناؤ، روٹی اس طرح بناؤ، فلاں چیز کو اس طرح تیار کرو. اجازت ہے اس کی اجازت ہے. حتی الامکان تو کوشش کرے زیادہ وہ اپنے مفید مشورے نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ باقی 9 عمر قسم کی عورتیں، 9 عمر قسم کی خواتین ہیں، وہ جو ان چیزوں کو جانتی نہیں ہے تو ان کو وہ بتا دے. وہ یہاں سے ان کو گائیڈ کر سکتی ہے، وہ یہاں سے ان کی رہنمائی کر سکتی ہے، ان کو بتا سکتی ہے کہ سالن اس طرح بناؤ، فلاں چیز برتن اس طرح دو، کپڑے اس طریقے پر دو، فلاں چیز کو فلاں جگہ پر رکھو، یہیں سے. لیکن یہاں سے نکلے نہیں. ہاں ضروری حاجات کے پھر کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اچانک یہ کہ عذر لائق ہو جاتا ہے عورتوں کو، جس کی وجہ سے روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر رمضان گزرنے کے بعد پھر ایک دن وہ صرف یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کی قضا کرے گی، 1 دن 1 رات، صرف ایک دن کی. اب اعتکاف مسنون کا ختم ہو گیا. اور اگر کوئی آدمی اعتکاف مسنون میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی غیر ضروری کام سے نکل گیا، اپنے اعتکاف کو توڑ دیا، اعتکاف مسنون اس کا ٹوٹ گیا، لیکن تب بھی اس کو نکلنا نہیں چاہیے، تب بھی وہ بیٹھ جائے. اعتکاف مسنون تو اس کا ٹوٹ گیا، لیکن یہ کہ تب بھی وہ بیٹھ جائے اور تب بھی باقی دنوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کرے. اعتکاف مسنون تو ختم ہو گیا، لیکن نفلی اعتکاف کے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا. اس لیے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان آخری دنوں میں، یہ آخری جو عشرہ ہے، یہ جو ابھی منگل سے میں نے عرض کر دیا کہ 20 کی تاریخ سے یہ شروع ہو رہا ہے. ہمارے مسجد میں ہمارے محلے والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے، جو ہم سے بن پائے گا آپ کی خدمت ہم بھی کر لیں گے. اپنے گھر میں آپ بندہ مقرر کر لیں، آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے کوئی، آپ کے لیے کھانا لائیں، اور وہ اچھی بات ہے جو آپ کو لا کر کے کھانا لیکن کوئی آدمی جس کا کوئی بھی نہیں ہے کوئی خدمت والا، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے عین کھانے کے ٹائم پر، آج کل تو الحمدللہ وہ موبائل ہے اور یہ سہولیات ہے، وہ رابطہ کر سکتا ہے گھر والوں سے کہ جی کھانا پک گیا، تیار ہے تو ٹھیک ہے چلا جائے، کھانا تیار ہے وہاں سے اٹھا کر کے لا کر کے مسجد میں کھائیں، یا وہیں سے جلدی میں کھا کر کے نکل کے. گھر والوں سے فضول باتیں نہ کریں، اس کا ساتھ اہتمام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر محمد رسول اللہ کی بد دعا، محمد رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی کہ لا یحرم خیرہا الا کل محروم، شب قدر کی بھلائیوں سے محروم رہنے والا سب سے بڑا بدبخت انسان ہوگا. لا یحرم خیرہا. اور جو اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے وہ شب قدر کو پائیں گے. اور اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی سے عرض کیا کہ پیارے، ایو لیلۃ لیلۃ القدر ارأیت ان علمت لیلۃ القدر، اگر مجھے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں لیلۃ القدر میں کیا پڑھوں، ان راتوں میں کون سی دعا پڑھوں. تو فرمایا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو، اے اللہ تیری ذات معاف کرنے والی ذات ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے. اس کو پڑھتے رہیں. میرے بھائی اگر اعتکاف میں نہ بھی ہوں کوئی ساتھی تو تب بھی چلتے پھرتے پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اپنے لیے اگر کہتے ہو تو فاعف عنی، اور اگر پوری امت کے لیے کہتے ہو تو فاعف عنا. اپنے لیے، لیکن یہ کہ فاعف عنی سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا فاعف عنا میں آئے گا.
دوسرے غریبوں کے لیے، میرے جیسے نالائکوں کے لیے بھی جب آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام کے ضمن میں تیرا کام کر ہی دے گا۔ وہ ایک بدو آ گیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے اس کے بعد حضرت سے ملے اور مل کر کے پھر جا کر کے ادھر 2 رکعت نفل پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر محمد پر رحم کرنا، باقی کسی پر رحم نہ کرو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرو، باقی کسی پر رحم نہیں کرنا۔ تو میرے نبی مسکرائے، مسکرا کر کے اس کو بلایا، بلا کر کے اس نے جب دعا ختم کر دی فرمایا لقد تہجرت واسعا، لقد تہجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت تنگ کر دیا۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا کہ اللہ کی رحمت میں اگر تیرے ساتھ اور محمد کے ساتھ پوری دنیا شریک ہو جائے، محمد تو آیا اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اور تو ایسی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرو، محمد پر، باقی کسی پر رحم نہیں کرنا۔ تو اس لیے گزارش ہے پٹھانوں سے، بلوچوں سے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی بجائے اگر آپ فاعف عنا پڑھیں گے تو جنات کے لیے بھی دعا ہوگی، فرشتوں کے لیے بھی دعا ہوگی، بزرگوں کے لیے بھی دعا ہوگی، زندوں کے لیے بھی ہوگی، مردوں کے لیے بھی ہوگی، سب کی طرف سے ہوگی۔ جب آپ کو پوری امت کی فکر جب آپ کو لائق ہوگی امت محمدیہ کے، تو اس امت میں بہت بڑی بڑی ہستیاں گزر گئی ہے، اللہ ان کے لاج رکھتے ہوئے اسی ضمن میں تیرا کام کر دے گا۔ اس لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دعا بتا رہے، وہ آسان ہے بالکل آپ کے لیے، اللہم کن لی وجعلنی لک، اللہم کن لی وجعلنی لک، اے اللہ تو میرا بن جا مجھے اپنا بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہم کن لی وجعلنی لک، اے اللہ تو میرا بن جا مجھے اپنا بنا دے۔ بھائی مسئلہ تو سارا یہی ہے، مسئلہ سارا یہی ہے کہ اللہ تو میرا بن جا، اور جس شخص نے اللہ کو پا لیا تو وہ جو کچھ کرے کرے۔ امام ابو حنیفہ اتنا چالاک آدمی ہے، اتنا بیدار دماغ آدمی ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کو جیسے حاجی لوگ جاتے ہیں، عمرہ والے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دینا، اور کوئی کہتا ہے اللہ میرے قرضے اتار دینا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دینا، کوئی کہتے ہیں اللہ